زویا کہاں ہے چھوٹی امی؟ وہ فہیمہ کو چھوٹی امی کہا کرتا تھا اور انیلا کو بس آپ۔ بیٹا پتہ نہیں، اس کا موڈ آف ہے، کب سے چھت پہ گئی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آلو کاٹتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ارے زویا کیا ہوا ہے تم کو یار؟ وہ چھت پہ گیا تو ایک سائڈ پہ کرسی ڈالے وہ آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ فرغام نے جلدی سے اس کے آنسو پوروں میں چن لیے، واقعی پریشان نظر آ رہا تھا۔ زویا نے بنا جواب دے فوں فوں جاری رکھی۔ یار تم مجھے کچھ بتاؤ گی کہ نہیں؟ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ وہ عائشہ ہے نا میری دوست، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیا زویا؟ اف یار، اس کے گھر والوں پہ کیا گزری ہوگی، اور عید کا موقع، یا اللہ مغفرت فرما اس کی۔ فرغام نے زویا کا ہاتھ پکڑ کے تسلی سے تھکتے ہوئے کہا۔ اس نے الکرم والوں کے 2 جوڑے لیے ہیں۔ فرغام تم پوری بات کیوں نہیں سنتے؟ زویا نے اس کا ہاتھ جھٹک کے غصے سے کہا۔ اور فرغام کو دیکھو تو بیچارہ ہنسی ضبط کرنے میں لال ہوا جاتا تھا۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو، میں نے نہیں تم پہ غلط بھروسہ کیا۔ وہ جو غصے سے لال گلال ہوئی جا رہی تھی، وہ زویا شہباز فرغام نواز کا دل مٹھی میں رکھتی تھی۔ فرغام نے اسے دیکھ کر سوچا، اسے وہیں بیٹھا دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد خوشبوؤں میں نہایا ہوا فرغام اس کے کمرے میں آ کے کہہ رہا تھا۔ مگر کہاں؟ زویا نے حیرانی سے کہا۔ تم اٹھو تو صحیح، بتاتا ہوں۔ وہ خود اس کی الماری سے خوبصورت سا لون کا ڈریس اٹھا کے اسے دے رہا تھا، اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دونوں بائک پہ سوار جا رہے تھے۔ کہاں؟ یہ گورے طلب بات تھی، اور جہاں وہ زویا کو لے آیا تھا، زویا کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ سے 19 سال کی لڑکیاں ہوگی، اور وہ اور چھوٹے بچے جو تپتی دوپہر 17 میں فیکٹری میں کام کر رہے تھے۔ دھاگا بنانے کے کام نے ان کے ہاتھوں کو زخمی کیا ہوا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور اپنے کام میں ایسے ایمانداری سے مگن تھے گویا ہفتے قلم کی دولت ہو۔ فرغام، یہ سب زویا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا۔ اس نے ڈر ڈر کے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا، اس کے لیے یہ دنیا نہیں تھی۔ ارے فرغام بھائی، فرغام بھا آئے ہیں۔ وہ اب سب لوگ ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ یہ سب فرغام کو کیسے جانتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ زویا سوچتی، سامنے موجود لڑکیوں نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ فرغام کے ساتھ آئی تھی، وہ ان کے لیے قابل عزت تھے۔ وہ اس کو شوق سے دیکھ رہے تھے سب۔ چلو ابھی تم کو ایک اور جگہ پر لے جانا ہے۔ وہ لڑکیوں کی چھوٹی موٹی باتوں کا جواب دے رہی تھی جب فرغام نے اسے پکارا۔ کہاں جانا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ وہ اور سوال کرتی، فرغام نے بائک چلا دی تھی۔ وہ جس جگہ اب گئے وہ ایک بھٹا تھا جہاں وہ زیادہ سارے لوگ کام کر رہے تھے۔ میں چاہتا تو تم کو گھر بھی یہ سب بتا سکتا تھا، مگر میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا تاکہ تم محسوس کر سکو سب کو۔ وہاں سے وہ لوگ آئس کریم پارلر آئے تھے جہاں وہ اسے بتا رہا تھا۔ میں تو پاگل ہوں بس ایسے ہی۔ زویا کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ سب چہرے گھوم رہے تھے۔ اب چلو میں تم کو الکرم کا ڈریس دلوا دیتا ہوں۔ یہ سب دکھانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم اپنی خواہش مارو، میں بس چاہتا ہوں تم وہ خواہش رکھو جو زویا شہباز کا دل کہتا، وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں۔ ایسی باتیں کرتا ہوا وہ کس قدر اچھا لگتا تھا، کاش یہ بات زویا نے اس وقت محسوس کر لی ہوتی۔ جب وہ واپس آئے تو زویا کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے۔ کیا لے آئی ہو؟ دادی نے اسے گھور کے دیکھا۔ کچھ نہیں دادی، آج زویا نے کمال کیا ہے۔ میں اس کو الکرم کا جوڑا دلوانے لے گیا تھا، مگر اس نے ابو اور چاچو کی شاپ سے اپنے لیے خوبصورت سے 3 ڈریس لیے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، کسی طرح الکرم والوں سے کم ہے کیا ہم لوگ؟ فرغام نے اسے شرارت سے دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارے ساتھ بکرا منڈی جائے گی؟ نہیں دادی کہتے یہ جھوٹ ہے۔ وہ نیلی کیپری کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے نقصق سے تیار تھی بکرا منڈی جانے کے لیے۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ اس کی ٹانگیں نہیں ہے کیا؟ جہاں نے غصے سے ہوتے ہوئے کہا تھا، اور فرغام نے ایک بار سوچا اچھا تھا اس سے ٹانگیں نہیں ہوتی، پھر استغفار بھی پڑھا جلدی سے۔ لے کے جاؤ اسے بھی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بچیوں پہ پابندی لگاتے۔ جہاں نے فخر سے کہا، اور مرتا کیا نہ کرتا مستاق۔ جب وہ بکرا لینے گئے تو زویا میڈم ایسے پرجوش ہوئی کہ حد نہیں۔ سنو فرغام،
میرا حجاب خراب ہو گیا، میں ذرا کر لوں۔ اس سے پہلے کہ وہ علی اور سرگام آگے بڑھتے وہ فوراً بولی، یار یہاں تو کوئی آئینہ ہی نہیں ہے۔ زویا کو خوفت ہوئی، تبھی اس کی نظر ساتھ کھڑی گاڑی پہ پڑی جو شاید خالی تھی۔ اس نے دیکھا سرگام اور علی تھوڑا سائڈ پہ اس کا انتظار کرے۔ جلدی سے پنس ایک ہن دو، پھر اس پنس کی بھرمار تھی جو اس نے گاڑی کی بونٹ پہ ٹکا کر رکھی تھی، اور تبھی اسے احساس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہو کے مسکرا رہا ہے۔ وہ فوراً پلٹی۔ وہ جو کوئی بھی تھا قیمتی لباس میں ملبوس، خوشبو میں مہک رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا لڑکی کبھی نہیں دیکھی؟ زویا نے بنا کر جواب دیا، دیکھی ہے، مگر اس طرح۔ اس نے پنس کی طرف اشارہ کیا اور زور کا کہکا لگایا۔ کیا مطلب ہے؟ اب بندہ اپنی گاڑی میں پنس بھی نہیں رکھ سکتا کیا؟ زویا نے جھنپ مٹانے کے لیے فوراً کہا، اوہ سوری میم، میں سمجھا کسی اور کی گاڑی ہے۔ اب کی بار اسے صاف لگا سامنے والا اپنی ہنسی دبا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی سرگام فوراً آ گیا۔ کیا ہوں؟ اس نے گھور کے زویا کو دیکھا جو اس اجنبی سے الجھ رہی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، پتہ نہیں ان صاحب کو ہی ہے کوئی مسئلہ۔ اونچا لبا اس قدر ہینڈسم کزن کو دیکھ کو زویا نے سامنے والے کو دیکھ کر گردن اکھڑائی۔ خیر وہ جو کوئی بھی تھا ایک بار سرگام کو دیکھ کر متاثر تو ہوا تھا۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے، بس میں ان کے یہاں سے ہٹنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکوں۔ کہا گیا تھا یہ؟ اور زویا، اس کو تو وہ شرمندگی ہوئی کہ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ کیسے سرگام نے اس کی پنس اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھی تھی۔ اب چلو یہاں سے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ سرگام نے اسے شرمندہ دیکھ کر بس اتنا ہی کہا، اور سرگام بس اتنا ہی کہہ تو سمجھو خفا ہے۔ وہ یہ بات زویا سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی زویا بکروں میں دلچسپی نہیں لے سکی۔ وہ بس پچھتاوے جا رہی تھی کہ کیوں آئی وہ یہاں، اور گھر وہ لوگ خالی ہاتھ گئے تھے۔ زویا نے سب سے پہلے سرگام سے سوری کیا تھا اور اس نے بھی ہنس کے معاف کر دیا تھا۔ اٹھ جاؤ سرگام پلیز، صبح سویرے۔ اس کے سر پہ سوار اس کا کمبل کھینچ رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے زویا، تم سونے کیوں نہیں دیتی مجھ کو؟ وہ بھنا کر اٹھا، سرخ آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال، وہ بازو فولڈ کرتے اٹھا تھا۔ مجھے میری دوست کے گھر چھوڑ آؤ، زویا نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اتنی صبح کیا ہوا ہے اس کو؟ سرگام بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا شاید۔ کس قدر ہینڈسم ہو تم سرگام، سچ میں۔ اب وہ چاپلوسی میں اتر آئی تھی۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ سرگام نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اور نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں۔ زویا کی آنکھیں جھک گئی تھی۔ جاؤ جا کر منہ دھو کر آؤ، مجھے ڈراپ بھی کرنا ہے پھر۔ وہ اسے واش روم کی طرف سے کھیلتی باہر نکل آئی تھی، مگر دل وہ ایسے دھک دھک کر رہا تھا کہ زویا بھی حیران تھی۔ اور جب سرگام باہر آیا تو وہ تیار کھڑی تھی، لان کے پرپل اور وائٹ فراک میں ملبوس، ہلکی سی تیاری کیے اس کے دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی زویا، عید سے 8 دن پہلے تم کو کیسے یاد آ گیا دوست کا گھر؟ وہ اسے راستے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی برتھ ڈے ہے اور میں اس کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے، اور اس نے دوپہر کو گاؤں کی طرف جانا ہے عید کے لیے، اس لیے بھی جلدی کریں گی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ اسے بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب فری ہو جاؤ تو بتا دینا، میں لے جاؤں گا تم کو راستے میں۔ دوست کے لیے گفٹ پیک کرواتے وہ اسے کہہ رہا تھا۔ زویا آپی، آپ کو پتہ ہے کیا وہ جو نیو کرایہ دار آئے ہیں پڑوس میں وہ کون ہے؟ علی پرجوش ہو کر بتا رہا تھا۔ کون ہے؟ زویا نے وضو کرنے کے لیے سلیپر پہنتے ہوئے کہا۔ وہ جو اس دن ہمیں نظر آیا تھا نا، بڑی کالی گاڑی والا، یاد ہے کیا؟ پتہ نہیں علی، تم بھی کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، جلدی باتیں بھلا دیتی تھی، اور یہ عادت خوش قسمت لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ تم لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ دادی نے چھڑی سے ہلکی سی ٹھوکر علی کو لگائی جو اس کی صحت پر بھاری تھی، بیچارہ بھاگ کھڑا ہو گیا تھا مسجد کو۔ اور سرگام کہاں ہے؟ وہ دادی مسجد گیا ہے نماز پہ، زویا نے بتایا۔ اچھا نماز پڑھ لو تو علی کو ساتھ لے جانا پڑوس میں، ابھی کچھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ بریانی پکائی ہے تمہاری ماں نے، دے آنا جا کر۔
دادی نے کہہ کر اندر کی لی۔ چلو اس بہانے دیکھ لوں گی کون ہے، کوئی لڑکی ہوئی تو دوستی کر لوں گی، وہ وضو کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اور جب بریانی کی پلیٹ ڈھک کر وہ علی کے ساتھ جا رہی تھی، اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ زندگی اس کے بعد کس قدر بدلنے والی تھی۔ انہوں نے جا کر بیل بجائی تو ایک ملازم نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ دونوں خاموشی سے اندر آ گئے تھے۔ اگر گھر میں کوئی عورت ہے تو بلا دے پلیز۔ زویا کو اتنے بڑے گھر میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ جی بی بی صاحب تو پارٹی میں ہیں، چھوٹے صاحب آنے والے ہوں گے۔ اچھا آپ لوگ اب آئے ہو نا، اس گھر میں کرائے میں بہت خوبصورت گھر ہے۔ ویسے علی بولے جا رہا تھا، اس نے گھور کے دیکھا، کرائے پہ نہیں خریدا ہے ہم نے۔